بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت محترم سامعین، السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ہے، آیت مباہلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تھی آیت مباہلہ، اور واقع مباہلہ میں بیان کروں گی۔ کتاب کا نام ہے انوار النجف۔ یہ قرآن مجید کی تفسیروں کی 14 جلدیں ہیں۔ انوار النجف جلد نمبر 3 ہے، اور رائٹر ہیں علامہ حسین بخش جاڑا۔ اہل سنت کی تفسیر سالبی سے منقول ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قوم نصارہ کو مباہلہ کی دعوت دی تو نصارہ نے کہا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ جب علیحدہ مجلس مشاورت قائم ہوئی تو انہوں نے مل جل کر عاقب سے کہا جو ان کا صاحب رائے تھا، عبد السمیع، یہ اس کا لقب ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اے نصرانیوں، خدا کی قسم تمہیں معلوم تو ہے ہی کہ حضرت محمد مصطفیٰ نبی مرسل ہے اور اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہے، اور خدا کی قسم کبھی کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلے کی جرات نہیں کی مگر یہ کہ اس کا پوری طرح ستیہ ناش ہو گیا، ان کے چھوٹے بڑے سب فنا ہو گئے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر تم اپنے مذہب کے خیر خواہ ہو اور اسی دین پر رہنے کے متمنی ہو تو چپ چاپ واپس جانے میں اپنی خیر سمجھو۔ بس جب صبح ہوئی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے پیچھے روانہ ہوئیں، اور حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پیچھے تھے، اور آپ ان کو فرما رہے تھے کہ دیکھنا جب میں دعا مانگوں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے اسقف پادری نے نصارہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ اللہ سے سوال کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا، بس ان لوگوں سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ بس انہوں نے یہ بات مانتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مباہلہ چھوڑ دیں، آپ اپنے دین پر رہیں اور ہم اپنے دین پر رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مباہلہ سے انکار کرتے ہو تو پھر تمہیں اسلام قبول کرنا چاہیے، بس مسلمانوں کے ساتھ تم نفع اور نقصان میں شریک ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جہاد کی دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کی جرات نہیں کرتے، البتہ ہم آپ سے مصالحت کے خواہش مند ہیں جس کی شرائط یہ ہوں گی، آپ ہمیں نہ چھیڑیں گے، ہمیں خوفزدہ بھی نہ کیا جائے گا، بلکہ پرامن زندگی گزارنے کی سہولت ہمیں دی جائے گی، ہمیں اپنے دین کے چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے گا، ہم ہر سال 2000 لباس، 1000 ماہ سفر میں اور 1000 رجب میں اور 30 زیرہ لوہے کی ادا کرتے رہیں گے۔ بس آپ نے منظور فرما لیا اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تحقیق موت اہل نجران پر اپنے پر کھول چکی تھی، اور اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندر اور سور کی شکل میں مسخ ہو جاتے اور پوری وادی ان کے لیے آگ سے بھڑک اٹھتی، اور خدا نجران اور اہل نجران کو تباہ کر دیتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی زندہ نہ رہ سکتے، اور 1 سال کے اندر اندر تمام روئے زمین کے نصرانی لقمہ اجل ہو جاتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اللہ پاک سے بھیک مانگ مانگ کے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا و آخرت بخیر کرے. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا. اللہ حافظ.